بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمر شمر کیوں بنا؟ 4 سے 5 صفات تھی شمر کے اندر، فرمایا ایک شمر کے اندر جلسی تھی، حسد تھا۔ حسد انسان کو شمر بناتا ہے۔ مومن مومن سے جلے، مومن مومن کی ترقی سے جلے، اور فرمایا سب سے زیادہ حسد کن میں ہوتا ہے؟ حکمرانوں میں، صاحبان منصب میں، مالداروں میں، خواتین میں، اور آخر میں ہم مولویوں میں۔ حسد بہت ہوتا ہے۔ ہمارے استاد اخلاق تھے، ہم نے کہا کیسے پتا چلے ہمارے اندر حسد ہے؟ کہا جہاں 2 مولوی پڑھتے ہیں نا، اگر مولوی کوئی اچھی مجلس پڑھ کے جائے تمہیں خوشی ہوتی ہے یا حسد ہوتا ہے؟ اگر حسد ہو اس کا مطلب ابھی تم نے اپنے وجود کو پاک نہیں کیا۔ مومن مومن کی ترقی سے کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی اچھی گاڑی خریدے، اچھا گھر بنائے، میرے اندر جیلسی پیدا ہو، تو میں شمر پہ لعنت کر تو رہا ہوں لیکن اپنے اندر ایک شمر پال بھی رہا ہوں۔ یہ وہ تھا کہ وہ شمر اپنے عروج پہ پہنچ چکا تھا، میرا شمر شاید بہت چھوٹا ہو، کہ وہی سرطان، وہی کینسر کا ٹیومر ہے جو بائی ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، اور میرے ایمان کو کیا کرتا ہے؟ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک تو جیلس تھا، کہ وہ کیسے؟ کہ یہ ابن سعد سے بڑا جلتا تھا کہ اسے بڑا مقام نہ مل جائے۔ اسے قوالہ دیا گیا کہ جاؤ حسین کو قتل کرو لشکر یزید میں، اور ایک حکومت ملے گی۔ کہ انہوں نے پہلے پلاننگ کر رہے تھے امام حسین کو کیسے روکا جائے۔ تو ابن سعد نے کہا کہ ہم راستہ روکتے ہیں اور حسین ابن علی کو یمن کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ شمر نے کہا نہیں، یمن کیوں؟ کہ یمن جائیں گے، پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پہ ساری فوج کو اکٹھا کریں گے، پھر مولا حسین سے مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، ہم کربلا میں لا کے یہیں پہ امام حسین کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے۔ اپنے نمبر بنانے کے لیے اس نے ایسے مشورے دیے کہ کربلا کا واقعہ اس طرح سے رونما ہوا، کیونکہ یہ جیلس تھا، کیونکہ اس کے اندر صفت حسد تھی۔ دوسری صفت جو بدترین صفت تھی، اس کے اندر حب مال تھا، یہ مال پرست تھا۔ کہ میں نے اس دن چھٹے امام کی حدیث فرمائی کہ مولا فرماتے کچھ ہمارے شیعہ ایسے ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں میں جعفر صادق مشتاق ہوں کہ ان کا دیدار ہو، مجھے میں ان کی محفل میں بیٹھوں۔ مولا وہ کون ہے؟ کہ جن کے سامنے دنیا کی دولت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی ہو نہ ہو ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اپنے ڈیسیژن میں مال کو مد نظر نہیں رکھتے، یہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہیں، کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے۔ تیسری چیز جو شمر میں تھی اور اس بدبخت میں تھی، فرمایا یہ قوم پرست تھا۔ قوم پرستی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، کہ میں خود کو افضل سمجھوں اپنی قوم کی وجہ سے، کہ میں سید ہوں اسی لیے میں افضل ہوں، ہاں میں پٹھان ہوں اسی لیے میں افضل ہوں، میں ہزارہ ہوں اسی لیے میں افضل ہوں۔ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ تمہارا رنگ، یہ قبیلے، یہ نسلیں، یہ چہرے، یہ قد، یہ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، اور خدا جو بناتا ہے اچھا بناتا ہے۔ افضلیت قد میں، رنگ میں، قبیلے میں نہیں ہے، افضلیت یہ ہے کہ کون کتنی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کس کی وجود میں کتنا خوف پروردگار عالم ہے۔ اور قوم پرستی کی بنیاد پہ اس نے حضرت عباس کو خط لکھا تھا۔ ایک طرف دشمن حسین ابن علی ہے، حضرت عباس کو اس نے خط لکھا، کیونکہ آپ کا تعلق میرے قبیلے سے ہے، تو جسے امان نامہ بولتے ہیں نا، میں آپ کو امان نامہ بھیجتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت عباس کو اتنا جلال آیا تھا کہ تو کیا سمجھتا ہے کہ عباس بھی تیری طرح قوم پرست ہے؟ بھائیوں کو بٹھایا تھا حضرت عباس میں، سب سے وعدہ لیا تھا، فرمایا جب تک ہم زندہ ہیں حسین تک کسی کی انگلی بھی نہیں اٹھنی چاہیے، ہم کنیز زادے ہیں، یہ فاطمہ زہرا کا لال ہے۔ اور جس معاشرے میں قوم پرستی کو بڑھایا جائے، ملک قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ بنگلہ دیش کیوں بنا؟ قوم پرستی کی بنیاد پہ۔ یہ قتل و غارت، کراچی میں بم دھماکہ ہوا، خاتون نے خود کو اڑا دیا، پڑھی لکھی خاتون، پروفیسر، پی ایچ ڈی ہولڈر، شوہر ڈاکٹر، لیکن کیونکہ قوم پرستی انسان کو کیا بنا دیتی ہے؟ جاہل بنا دیتی۔ اسی طرح فرقہ پرستی، مذہب پرستی، کیونکہ میں شیعہ ہوں تو میں سب سے افضل ہوں، کیونکہ میں سنی ہوں میں سب سے افضل ہوں، کیونکہ میں فلاں پیر و مرشد کا ماننے والا ہوں میرا پیر سب سے افضل ہے۔
تنظیم پرستی، شخصیت پرستی، لیڈر پرستی، یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر کسی پر ہمارا ایمان کامل ہے وہ 14 کا نور ہے، جن کے وجود میں ذرہ برابر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ باقی دنیا میں جتنے وجود ہیں یہ وجود غلطی کر سکتے ہیں۔ تو جہاں یہ صفت انسان کے وجود میں آ جائے، اور جن جن نوجوانوں کو قوم پرست بنایا گیا وہ سارے کمیونسٹ بن گئے۔ تو قوم پرست پھر خدا پرست نہیں بن سکتا، قوم پرست پھر امام علی کا ماننے والا نہیں ہو سکتا، قوم پرست پھر اللہ کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا، پھر اس میں نسلی اختلاف پیدا ہوتا ہے اور دنیا کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اہل بیت کی زندگی کو دیکھیں، اگر قوم پرستی بنیاد ہوتی تو اہل بیت کے جتنے امام تھے وہ ساری شادیاں سیدوں سے کرتے۔ مولا علی کی شادی جناب فاطمہ سے ہوئی، ایک نسل چلنی تھی۔ مولا حسن و حسین کی شادی ایرانی نسلی جناب بی بی شہربانو سے ہوئی۔ چوتھے امام کی شادی کہتے ہیں، مختلف روایات ہیں، اختلاف ہے، اس علاقے سے جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے سے شادی ہوئی۔ امام محمد، کئی اماموں نے کنیزوں سے شادیاں کی ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کو خریدا گیا بعد میں آزاد کر کے اہل بیت نے شادی کی۔ 11ویں امام کی شادی رومن سے ایک خاتون کو بلایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک قوم پرستی کا عنصر ہے کہ ہم قوم سے باہر شادیاں نہ کریں، کہ میں خود کو باؤنڈ رکھوں اپنی قوم کے اندر۔ اہل بیت فرماتے نہیں، اگر قوم پرستی کو ختم کرنا ہے تو تمہیں دوسری قوموں میں کیا ہونا ہے؟ انوالو ہونا ہے۔ رشتہ جب آئے تو یہ نہ دیکھو یہ کس قوم سے ہے، یہ دیکھو صاحب ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے وجود میں اخلاق علی بن ابی طالب ہے کہ نہیں ہے، اس کے وجود میں اخلاق سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے کہ نہیں۔ محبتیں کیسے بڑھیں گی جب ہم گھلیں گے ملیں گے؟ تو یہی اہل بیت کا وتیرہ تھا، یہی رسول خدا کا وتیرہ تھا، یہی مولا علی کا وتیرہ تھا، اور تبھی اہل بیت نے اپنی محبت کو بڑھایا۔ آج ایرانی کہتے ہیں نا فخر سے کہ امام حسین کی مثلا زوجہ بی بی شہربانو کون تھی؟ یہ قوم کا ایک اثر تو پڑتا ہے نا، آدمی کے اندر کیا پیدا ہوتا ہے؟ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ بھئی فلاں قوم کا شخص ہمارا داماد ہے، کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اس سے مختلف ثقافتیں ملتی ہیں، آپس میں اٹھنا بیٹھنا ملتا ہے، اور آپس میں محبتیں گھل جاتی ہیں۔ اور علی والوں کے لیے اگر محبت اور رشتے کا معیار ہے وہ ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔